رحمت کبریا بہر خلق خدا بن کے ایک آسرا آ گیا آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم نے یہ سیگمنٹ مختص کیا ہے برادر شہید امجد صابری صاحب کو. ذرا کچھ ان کی کوئی پرانی یادیں تازہ کریں گے, کچھ آپ کو ماضی کے جھروکوں میں لے کر جائیں گے. اور ویسے بھی عنوان ہمارا موت ہی چل رہا ہے اور ہم موت کی مختلف منازل ہی ڈسکس کر رہے ہیں اس سیگمنٹ میں کہ مرنے کے بعد انسان کن کن مراحل سے گزرے گا. تو یہ آج کا دن پھر ہمیں ایک ریمائنڈر ہے کہ کیسے انسان کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز نہیں ہوتی اور کیسے لمحوں میں سارے کا سارا منظرنامہ بدل کے رہ جاتا ہے. یہ آج ہی کا دن تھا, 16 رمضان کی نشریات تھی. تقریباً یہی وقت تھا جب نشریات کا آغاز ہم نے اب سے آدھے پونے گھنٹے پہلے کیا تھا, اور اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے کچھ لمحوں بعد کیا کیفیت ہوگی, کیا معاملہ ہوگا, کیا منظرنامہ ہوگا. اور پھر وہ سب کچھ ہو گیا جو کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. اس اعتبار سے بھی ریمائنڈر ہے, اگر میری آواز تھوڑی سی بڑھا, اس اعتبار سے بھی ایک ریمائنڈر ہے کہ یہی کیفیت ہر انسان کے ساتھ ہونی ہے کہ کب کس لمحے کچھ ہونا ہے اور سارے کا سارا سب یہاں دھرے کا دھرا رہ جانا ہے اور انسان نے چلے جانا ہے. تو آج امجد صابری کو بات کرتے ہیں. میں جب بھی امجد صاحب کی شہادت کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے وہ یہ آواز میرے بڑے کانوں میں گونجتی ہے جو امجد بھائی اور عمر شریف صاحب کی گفتگو تھی کہ جس میں وہ عمر شریف صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کب نام کیا اور پیدا کب ہوا اپنے مخصوص انداز میں. تو آپ سب جانتے ہیں کہ ظاہر ہے جب وقت شہادت تھا امجد صابری کا تو وہ افطار کے وقت کے قریب اور اذان عصر اور سب. تو آپ بھی پہلے سنیے اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ امجد صابری صاحب نے جب ایک انٹرویو میں کب بتایا کہ وہ پیدا کب ہوئے تھے. ذرا آپ یہ دیکھیے ذرا پہلے. نام امجد فرید صابری. کب پیدا ہوئے؟ رمضان کے دن تھے اور روزہ کھلنے والا تھا جب میں پیدا ہوا. رمضان کے دن تھے اور روزہ کھلنے والا تھا. اب آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ اذانیں ہو رہی تھیں جب میں پیدا ہوا تھا, اور ظاہر ہے پھر رمضان کے ہی دن تھے, روزہ کھلنے والا تھا, اذانیں ہونے والی تھیں, وقت افطار قریب تھا جب جناب امجد صابری صاحب اس دنیا سے چلے گئے. برس کیا تھا کہ میں نے امجد صابری صاحب, اور پھر میری اس پروگرام کے میزبانوں سے ہی بات ہوئی, امجد صابری صاحب کی زندگی میں آخری جو ٹیلی ویژن اپیئرنس تھی ایز اے ویور, میں نے امجد صابری کو کبھی وہ کلام جو انہوں نے پڑھا, مخصوص کلام, ابھی آپ کو دکھائیں گے بھی, وہ میں نے ان سے کبھی نہیں سنا اس سے پہلے. اور جس کیفیت میں امجد صابری نے یہ کلام پڑھا وہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی امجد صابری پہ. اور پھر جو موضوع تھا اس کلام کا, اور اس کے کچھ گھنٹوں بعد یہ سارے کا سارا سانحہ ہو گیا. میں اس پہ بہت حیران ہوں. میں اس پہ کوئی حتمی نتیجہ تو اخذ نہیں کر سکتا, لیکن میں اس پہ بہت ربط دیکھتا ہوں اس سیریز آف ایونٹس پہ. اور میری پروگرام کی میزبانوں سے بات ہوئی, ابھی تھوڑی دیر پہلے میری سعدیہ امام صاحبہ سے بات ہوئی جو کہ اس پروگرام کی میزبان تھی, شریک میزبان. انہوں نے بتایا کہ وہ اس دن اس پرٹیکولر پروگرام میں امجد صابری صاحب انوائٹڈ بھی نہیں تھے, وہ بس پہنچ گئے, اسٹوڈیو پہنچ گئے اور نے کہا میں یہ کلام پڑھوں گا. اور سب حیران تھے. امجد صابری ویسے ہی آ گئے, باقاعدہ انوائٹڈ بھی نہیں تھے. بتایا نا ویسے تو ہر اسٹوڈیو ان کا اپنا گھر تھا, وہ تو کبھی بھی کہیں بھی آ سکتے تھے. یوں آ گئے, ہر کوئی زیادہ خوش ہوتا جب وہ آتا تھا. پھر ان کا اسی کلام کا انتخاب, پھر یہ کیفیت. آئیں ذرا آج امجد صابری کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. اور امجد صابری نے جو عوام الناس نے آخری مرتبہ جو ٹیلی ویژن پر دیکھا وہ کس طرح دیکھا, آئے ہم بھی دیکھتے ہیں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ, روشن
میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اور اس نشریے کے کچھ گھنٹوں بعد یہ واقعہ ہوا تھا۔ میری اپنی زندگی کی پہلی ملاقات امجد صابری صاحب، میں اپنی شادی کی دعوت نامہ لے کر ان کے گھر گیا تھا۔ وہ میری زندگی میں پہلی ملاقات تھی، اور عجیب بات ہے کہ جب میں اس گھر میں دوبارہ گیا، پہلی مرتبہ میں اس وقت گیا تھا، پھر وہ آئے بھی تقریب میں، عزت بخشی انہوں نے، بہت دیر تک ہم بیٹھے رہے، بڑی گپ شپ ہوئی۔ پہلی مرتبہ میں ان کے گھر اس وقت گیا تھا، اور اس کے بعد جب میں ان کے گھر گیا تب وہ رات تھی کہ جب ان کی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پہ بیان کر رہی تھی، اور جب گھر والے سب آپ دیدہ تھے، سب کی آنکھیں نم تھیں، اور ایک عجیب و غریب ایک ماحول تھا گھر میں۔ تو میں نے اپنے ٹیلی ویژن کیریئر میں دو مومنٹس کو بہت زیادہ مشکل پایا۔ ویسے تو بہت سارے مومنٹ ظاہر آتے رہتے ہیں، لیکن 2 مومنٹس مجھے بہت مشکل، بہت ناقابل یقین، بہت مشکل لگے ڈیلیور کرنے کے لیے۔ ایک مجھے یاد ہے 27 دسمبر ہم ایئر کے دبئی اسٹوڈیوز میں تھے، میں نے نیوز کا بس آغاز کیا تھا، اور کچھ دیر بعد مجھے بتایا گیا کہ یہ راولپنڈی میں ایک بام بلاسٹ ہوا ہے، اس کو ہم نے بریک کیا۔ انفارچونیٹلی بام بلاسٹ بہت ہوتے تھے اس زمانے میں، پھر یہ کچھ لوگوں کی اس کے نتیجے میں شہادت کی اطلاع بھی آئی، ہم نے وہ بھی بریک کیا، اور اس کے بعد میرے کانوں میں خبر دی گئی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی جو ہے وہ بلاسٹ کے نتیجے میں زخمی ہوئی ہے۔ بڑی مجھے بہت ہی حیرت ہوئی مجھے کہ انسان ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا کچھ چیزوں کو۔ ہم نے خبر نشر کی، ہم نے، اور اس کے بعد کچھ ہی دیر بعد ہم نے یہ خبر نشر کی۔ یہ میری صحافت زندگی کے 2 تجربے ڈسکس کر رہا ہوں آپ سے۔ اس کے بعد کچھ ہی دیر بعد ہم نے خبر نشر کی کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کہا تھا کہ خود جو ان کے چیف سیکیورٹی ہیڈ تھے، چیف سیکیورٹی تھے یا سیکیورٹی ہیڈ تھے، رحمان ملک صاحب، انہوں نے کنفرم کیا کہ ان کی حالت بالکل خطرے سے باہر ہے، تو ہم نے وہ اناؤنس کر دیا کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ کچھ دیر بعد دبئی میں موجود تھے آصف علی زرداری صاحب، ہم نے ان کو لائن پہ لیا، اور جیسے ان کو لائن پہ لیا تو ہم اس وقت سب بڑے نارمل تھے، اور ہم نے سے کہا کہ آپ بتائیے اب حالت تو خطرے سے باہر ہے، اور یہ تو اچانک ان کی ایک بہت پھولی ہوئی سانس اور بہت زور سے بات کر رہے تھے، تو اس سے میں لگا کہ معاملہ شاید کچھ گڑبڑ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب دعا کریں، بس میں بھی دعا، اور انہوں نے فون بند کر دیا، تو سب ایک دم حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ کچھ دیر بعد، اس کے کچھ لمحوں بعد میرے کانوں میں آواز آئی کہ اس میں ڈیتھ ہو گئی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا اناؤنس کریں، میں نے اناؤنس نہیں کیا۔ کچھ دیر انہوں نے پھر کہا وسیم میں ڈیتھ ہو گئی، آپ اناؤنس کر دیں آپ، تو میں نے اشاروں سے کہا کہ کون کیا کہہ رہے ہیں، کیا مطلب، کس کی؟ اس میں بے نظیر صاحبہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں نے اس کو اناؤنس نہیں کیا، میں پھر کہتا رہا کہ آپ کنفرم کر لیں کہ یہ بات یہ ایسی ہے۔ انہوں نے کہا انہوں نے اور لاؤڈلی کہا کنفرم کریں، اناؤنس کریں اس کو، ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد ہی مجھے یاد ہے وہ جملے کہ میں نے پہلا جملہ یہ کہا تھا آن ایئر کہ ہمیں ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ متضاد اطلاعات آ رہی ہیں، حالانکہ مجھے بتایا جا رہا تھا کہ ڈیتھ ہو گئی ہے۔ پھر اس کی 1-2 منٹ بعد جا کے میں یا کچھ سیکنڈ بعد جا کے میں پراپرلی خبر بتا پایا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا۔ اور ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میرے اس کریئر کا دوسرا سب سے مشکل ترین لمحہ اسی سیٹ پہ تھا، شان رمضان پر ہی تھا۔ آج کے ہی دن تھا، اب سے کچھ دیر بعد تھا، جب ہمارا وہ سیگمنٹ ہوتا تھا لوہے قرآنی، ہم جو آڈینس کے ساتھ کرتے تھے، جب وہ سیگمنٹ شروع کیا تب مجھے یہیں سے بتایا گیا کہ وہ گاڑی پر فائرنگ ہوئی تھی امجد صابری صاحب کی، تو پتہ نہیں کوئی دل ہی نہیں مانا، میں نے کہا اچھا ہوا ہوگا کچھ، ٹھیک ہے سب۔ جب میں آدھے سیگمنٹ میں پہنچا تو مجھے بتایا گیا بھائی معاملہ کچھ خراب ہے۔ جب میں اوپر پہنچا 2 فلورز ہوتے تھے، تب میں بالکل اسی کیفیت سے گزرا۔ آپ دیکھیے گا کہ مجھے بتایا گیا کہ ڈیتھ اناؤنس کر دیں، اور میں پوچھتا رہا کہ کیا کنفرم ہے، کنفرم کر لیں، دیکھ لیں۔ تو میں نے نہیں سوچا تھا کبھی اس فلور سے میں امجد صابری کی ڈیتھ اناؤنس کروں گا۔ آج کے دن کا یہ وہ لمحہ تھا، دیکھیے۔ ارے ہمارے دوست، ہمارے بھائی، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں بات کس طریقے سے بتاؤں، امجد صابری صاحب جو کہ ہماری ٹرانسمیشن میں بھی کچھ دن پہلے تھے، اب سے کچھ لمحات پہلے ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی کراچی میں، اور مجھے وہ یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ امجد صابری صاحب اب ہم میں نہیں رہے ہیں۔ جی آپ سب سے پہلے آؤ اپنے بھائی کے لیے دعا کر لیں۔
اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين. اے اللہ اتنی اندوہناک اتنی تکلیف دہ خبر ابھی ملی ہے. یہ موقع تھا، یہ جب آپ نے دیکھا ہے میری لائف کا بہت ہی انبلیویبل مومنٹ تھا. اور آئے اپنی لائف کا ایک اور ایسا مومنٹ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جو کہ میں چاہتا تھا کہ کاش ایسا ہی رہتا ہمیشہ. یہی فلور تھا، یہاں امجد صابری تھے، یہاں جنید جمشید تھے اور تاجدار حرم کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. آئے دیکھیں. یہ مانا کہ پیران کلی عربی دیکھا، مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا. مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ، سب کٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں. آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ، حسنین کے صدقے حسنین کے صدقے کسنین کے صدقے حسنین کے صدقے کس کے؟ جن نینوں کو فاطمہ چومے، جن نینوں کو فاطمہ چومے، حسنین کے صدقے بڑھتے ہیں حسنین کے صدقے. اور جن نینوں کو فاطمہ چومے، جن نینوں کو فاطمہ چومے، حسنین کے صدقے بڑھتے ہیں حسنین کے صدقے بڑھتے. دکھ درد علم سب کٹتے ہیں حسنین کے صدقے بڑھتے ہیں. آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے. بس آپ سب اس سے گزارش ہے کہ دعا کیجیے گا کہ آج امجد صابری صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے جو قاتل ہیں، ان کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں، جو منصوبہ ساز ہیں، قیامت میں تو آخرت میں جو ہوگا ان کے ساتھ وہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو، ان کے آقاؤں کو، ان کے سرپرستوں کو، ان کے پلانرز کو، وہ آج جس نے وہ ٹریگر دبایا، سب کو اللہ تعالیٰ کربناک، اذیتناک، رسوائی اور ذلت نصیب کرنا انشاءاللہ. ہم آج بریک پہ جاتے ہیں. شان رمضان کی دو آوازیں کہ جو بظاہر ہم سے جدا ہو گئی ہیں، لیکن شان رمضان کا یہ پلیٹ فارم ان کو ہمیشہ 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 یاد رکھے گا انشاءاللہ. تبھی ہم ہر دفعہ اپنے ترانے میں بھی ان آوازوں کو کبھی نہیں حذف کر سکتے اور ظاہر سوچ بھی نہیں سکتے. تو آئیں شان رمضان کے اس ترانے کے انہی دو آوازوں سے اس سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں دوبارہ. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا، بن تیرے میری ہستی ہے کیا، لاج رکھنا میری اے خدا، واسطہ ماہ رمضان